وبرکاتہ۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ میوٹ کر دیجیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 ہمارا سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا نہیں، یرجونا وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی یا ہمارے ملنے سے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ہمارے پاس آنے کا شوق نہیں رکھتے، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وطمئنوا اور وہ مطمئن ہو گئے، بہا اس پر، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ عن آیاتنا ہماری آیات سے غافلون غافل ہیں، اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، دل لگا بیٹھے ہیں، یعنی مطمئن ہو گئے ہیں، آئندہ کی کچھ خبر نہیں انہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات سے بالکل غافل ہیں، اولئک یہی لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، النار نار یعنی جہنم، بما بوجہ اس کے جو کانوں وہ تھے، یکسبون وہ کماتے تھے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، یہدیہم وہ انہیں راہ دکھائے گا، ربہم ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کی بدولت، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، فی میں جناتن باغات، نعیم نعمت والے۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کے ایمان لانے کی وجہ سے جنت تک پہنچا دے گا، ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا، ان کے مسکن کے، جہاں جنت میں جو ان کا گھر ہوگا، جو ان کی رہائش ہوگی، ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ دعواہم ان کی دعا، فیہا اس میں یعنی کہ اس جنت میں، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم اور ملاقات کے وقت کی دعا، فیہا اس میں، سلام سلام۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا آپس میں باہمی سلام یہ ہوگا کہ السلام علیکم، وآخر اور خاتمہ، دعواہم ان کی دعا، ان الحمد للہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا آپس میں سلام یہ ہوگا کہ السلام علیکم، اور ان کی اس وقت کی ان باتوں میں آخری بات یہ ہوگی کہ الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑا سا ہم اس کی تفسیر کے اوپر کر لیتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ 4 آیات ہیں۔ 4 آیات میں جو ڈیوائیڈ ہو گئی دو آیات میں۔ تو پہلی 2 آیات جو ہیں، 2 گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک گروہ کا پہلا ذکر جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتے۔ سب سے پہلی بات اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ اس سے ملاقات کا ولا عالم، اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے غلطی ہے، تو میری طرف سے اللہ کے حضور معافی کے طلبگار سب سے پہلی بات یہ ہے، کیونکہ میرا علم بہت کم، بہت ناقص، بہت محدود، اور اللہ سارے خزانہ جو ہے علموں کا وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو بیان یہ ہوا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صحابہ موت کا اتنا شوق رکھتے تھے، آج تو ہم لوگ موت کو ایک ہم نے ایسی ایک حقیر سی چیز بنا لی ہے، ایک ایسے ایک وہ کہہ سکتے ہیں نا ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا جس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی، کوئی اپنے بچوں کو نہیں بتانا، اور اگر ان کو بتایا جائے، ان کے بارے میں بات کی جائے تو فوراً سے کہتے ہیں اللہ نہ کرے، اللہ لمبی زندگی دے یا کچھ، وہ خیر یہ تو الگ بات ہے، دعا تو خیر دینی ہی چاہیے، یہ بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو چیز حقیقت ہے، جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، ہماری یہ دنیا یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب ہم شروع سے یہ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ جب قیامت والے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو وہ کہیں گے کہ شاید آدھا دن یا اس سے بھی کم۔ تو اس وقت بھی ہماری کیفیت یہ ہوگی جو ہمیں بتایا گیا ہماری شریعت نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے رہنما نے، ہمارے سب سے بڑے استاد نے، کہ اس وقت جو ہماری کیفیت ہوگی، ابھی جو ہم سو کر اٹھتے ہیں خواب کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ہماری اس وقت ہوگی کہ شاید ہم دنیا میں اتنا مختصر وقت کہ ہم سوئے ہیں، سوتے ہوئے ہم نے جو خواب دیکھا، ہم نے یہ سارا، لیکن صرف اس میں یہ ہے کہ ابھی جب ہم سو کر اٹھتے ہیں ہمیں خواب کا تو یاد تو نہیں رہتا، کبھی یاد رہتا، کبھی نہیں رہا ہوا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شاید ہی کوئی آج تک ایسا شخص ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جس کو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک جز خواب کا یاد ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص بھول جائے یا اس کو بھلا دیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ خود بھول جائے گا نا، وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں تھا ایسا ہی، تو اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے جہاں سے وہ غلط راستے کی طرف گیا، اس کے ہاتھ بولیں گے جن سے اس نے غلط کام کیا، اس کی آنکھیں بولیں گی جس سے اس نے غلط دیکھا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اعضاء سارے خود بخود بولیں گے۔ تو اس میں جب ہم، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی موت کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ وہ ان سے جب بات ہوتی تھی نا تو وہ کہتے تھے کہ موت ہمیں اتنی عزیز ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہو اور اس میں سخت پیاس ہو ہمیں لگی ہو، اور اس وقت جو کسی کو ٹھنڈا یخ پانی میسر ہو، اس سے زیادہ ہمیں محبوب ہے کہ ہم موت، شہادت کی موت یا موت ہمیں ملے، ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ اللہ سے ملاقات کا شوق کہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی آخرت کی ساری جو ہماری برائیاں ہیں ہمارے اندر کی ظاہری باطنی، ان کا یہ توڑ ہے، ان کا حل ہے۔ اگر ہمارا یہ ہوگا، ہمارا ماننا ہوگا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، تو ہم کوئی چوری کرنے والا چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکے ڈالنے والا ڈاکے نہیں ڈالے گا، کوئی قتل کرنے والا رک جائے گا کہ میرا یہ دنیا میں اگر کسی کو بہت تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں، کوئی مصیبتیں ہیں، تو وہ رک جائے گا اس چیز کو لے کر کہ میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، یہ میرا آدھا دن یا آدھے دن سے کم مجھے لگے گا، اور پھر میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور مجھے یہ ساری جو میں نے اچھا کام کیا، جو میں نے برا کام کیا، یہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ اچھا کام کرنے والا مزید اچھا کام کرے گا، برا کام کرنے والا رک جائے گا برے کاموں سے۔ تو یہ اس چیز کا، یہ سمجھ لیجئے توڑ ہے، یہ علاج ہے اس چیز کا کہ آپ اگر اللہ سے ملاقات کا شوق رکھیں، اور اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلے میں، تنہائی میں، تو اللہ بھی اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہے، اور جب وہ محفل میں ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا محفل میں ذکر کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یقیناً ہماری محفل سے وہ محفل بہت درجے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا یہ ہمیں آخرت کی بھی یاد دلاتا ہے، اور ایک قدم قدم پر ایک ایک لمحہ اگر ہم اس خیال میں رہیں، اس گمان میں رہیں، تو یقیناً یہ فائدہ مند چیز ہے، بجائے اس کے کہ دنیاوی دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اگر رہیں۔ بات ہو رہی تھی دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی، تو اللہ سے ملاقات کے وقت دکھوں تکلیفوں والوں کو ایسا اجر سے نوازا جائے گا
کہ جو دنیا میں خوش باش رہے، جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کتنے خوش لوگوں کو بھی روتے تڑپتے دیکھا ہے. میری خود کی دیکھی میں بات کر رہی ہوں کہ ہماری ایک جاننے والی ہیں، وہ کتنی دفعہ ہمارے گھر آئی ہیں تو وہ مسلسل روتی رہیں اور دیکھنے والے سمجھ رہے تھے پتہ نہیں ان کو کیا پریشانی ہے. میں ہر دفعہ پوچھتی تھی آنٹی آپ کو کیا ہوا، تو کہہ رہی مجھے آج تک کوئی دکھ نہیں ملا، بس دعا کرو کہ اللہ یہ میری خوشی سلامت رکھے. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے. اب یہ چیز کہ جب انسان کا خمیر بنایا گیا نا تو اس کو 40 دن کے لیے چھوڑ دیا گیا، پڑا رہا. اس 40 دن میں سے ایک کم 40 دن یعنی 39 ڈیز اس کے اوپر دکھوں کی بارش ہوتی رہی، اور ایک دن 40ویں دن اس کے اوپر خوشی کی بارش ہوئی. تو اب یہ خود سوچ لیجئے کہ انسان یہ جو ساری بھاگم دوڑی ہے پوری دنیا میں صبح سے لے کے شام تک، یہ اپنے سکھ چین آرام اپنی فیملی والوں کے، اپنی اولاد کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیز یہاں پر ہے ہی نہیں، ملے گی نہیں. آپ کو ملنا یہ چیز کہاں پہ ملے گی؟ کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں. اور یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. اگر کوشش ابھی ہم لوگ دیکھیں نا تو کہ اتنی ہی تفسیر اس کی رہتی ہے، کتنی کم ہے یہ. لیکن ہم کیونکہ بشری کمزوریاں ہمیں اتنی ہمارا ہے نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے. ظاہر ہے علم سارا اللہ کے پاس ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. دنیا کی زندگی پر راضی ہو جانا جیسے کہ دوسرے مذاہب ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، اور ان کے نزدیک خاص طور پر یہودیوں کے نزدیک، ہندوؤں کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ چیز یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. وہ قرآن پاک میں بھی آپ آگے بھی پڑھیں گی، یہ سوال آئے گا انشاءاللہ العزیز. آپ آگے دیکھیں کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ سے اٹھیں گے؟ اور تعجب سے یہ سوال کرتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دنیا کی یہ 4 دن کی زندگی ہے، بس اسی میں ہی عیش کر لو، یہی سارا کچھ کمال ہو اسی میں ہی. تو یہ حقیقت نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں راضی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، آخرت میں راضی ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. آپ آگے انشاءاللہ العزیز 29ویں پارے میں پڑھیں گی کہ جب قیامت والے دن کسی کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتاب، یہ دیکھو، ہاں یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا. وہ سب کو ایسے خوشی سے دکھاتا پھرے گا. تو وہ ان کا یہ پیش نظر، ان کا یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے. جو دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے تو وہ پھر سمجھیے کہ سارے غلط کام جو گناہ کے کام ہیں وہ کرتے رہیں گے. جھوٹ، چوری، دغا بازی، قتل، یہ سب کچھ وہ ان کے لیے یہ بالکل آسان ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری یہی زندگی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، ہماری عقلوں پہ کتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے ہمیں کتنے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ میکسیمم 60 سال کی عمر یہ ہم نے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، اتنی عمر ہے. اور اس سے زیادہ بہت زیادہ کسی نے تو 70 تک اگر کوئی چلا گیا ہے نا تو اس کا ایک ایک دن اس کا پلس پوائنٹ اس کا گننا جاتا ہے. وہ سمجھیے کہ آج ہے کل ہے، آج ہے کل ہے. اور اس کے بعد جو زندگی وہ کسی کو اگر ملتی بھی ہے نا تو وہ اپنی ہی کمائی ہوئی چیزوں میں سے وہ کوئی خرچ کرنا وہ کر نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. تو اس اتنی سی زندگی کے لیے اگر آپ ڈیوائڈ کرنا شروع کریں کہ 20 سال اگر فرض کریں آپ کے بچپن کے ہیں، اس کے بعد 20 سال 40 سال تک آپ کی جوانی رہے گی، تو پھر 60 سال تک بڑھاپا ہے. تو پھر سوچئے کہ اس کے بعد 60 سال کے بعد اگر آپ جو چیزیں خرچ کی ہیں، آپ نے بنائی ہیں اپنے گھر میں، جو چیزیں آپ اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے بچوں کے آرام کے لیے جو کچھ کیا، آپ اس میں سے خرچ نہیں کر سکیں گے. آپ کو کھانے پینے میں آپ کو ڈاکٹرز احتیاط کا کہہ دیتے ہیں. یہ چیز تو خیر میں بچوں کو بھی، گھر پہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں، یہ جو میں آن لائن جن کے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں، میں ان سب کو بہت زیادہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، خوب کھائیں اور خوب اللہ کا شکر ادا کریں. ایک ایک لقمے پہ، ایک ایک گھونٹ پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، کھائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں. بعد میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمائی ہوئی چیزوں میں سے آپ خرچ نہیں کر سکتے. آپ کو اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ آپ خرچ کر سکیں. وطمئنوا، اور وہ مطمئن ہو گئے، یعنی کہ ان کو ضرورت ہی نہیں رہی کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں آگے کچھ کمانا ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجنا ہے، ایسا ہے ہی نہیں ان کے لیے.
خصوصاً یہ تو مجھے اس چیز کا وہ بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو دین تھوڑے سے بھی کہیں کسی طور پر ہمارا ایک انگلی بھی اگر دین کے معاملے میں اگر وہ ہو جاتی ہے دین کے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑے بن گئے، بہت ہم لوگ کر گئے، تو ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرے کی بات ہے کہ وہ جو یہ اس چیز کو کافی سمجھنے لگ پڑتے ہیں نا کہ وہ تو دنیا میں بھی ان کے لیے زیادہ نقصان ہے کہ دنیا میں بھی پابندیاں دیکھی اور وہ اس چیز کا خیال کیا، لیکن وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا، اور آخرت میں بھی پھر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہم لا تجعلنا منہم، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے غافل ہو گئے۔ آیات صرف وہ نہیں ہوتی کہ آپ قرآن پاک کی آیات، یہ تو نشانیوں کی بھی بات ہے، وہ ہو جاتی ہے نشانیاں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان سے غافل ہو گئے۔ آپ نے وہ ایک نبی تھے اور ان کا شاید حضرت یونس علیہ السلام تھے، اللہ عالم مجھے بھول گیا، ان کی دوستی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ آنے سے پہلے، جب میری موت کا وقت ہوا، آنے سے پہلے آپ مجھے بتائیں گے، وعدہ کریں، اور وعدہ ہو گیا تھا، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر اچانک سے وہ آ گئے اور انہوں نے وہ کہا کہ آپ کا موت کا وقت ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ کیسی دوستی ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے، آنے سے پہلے بتائیں گے آپ مجھے۔ انہوں نے کہا کیا میرے 3 قاصد بھیجے تھے آپ کے پاس نہیں آئے؟ کہہ رہے ہیں کون سے 3 قاصد بھیجے تھے؟ کہہ رہے ہیں آپ میں پہلے آپ کی جوانی آئی تو وہ جوانی ختم ہوئی، بڑھاپا آ گیا تو یہ تو پہلا قاصد آیا، آپ کے بال پہلے کالے تھے پھر سفید ہو گئے تو یہ دوسرا قاصد میں نے بھیجا تھا، اور تیسرا پہلے آپ میں طاقت تھی، آپ کی کمر سیدھی تھی پھر جھک گئی تو آپ میں قوت کی بجائے ضعف آ گیا، تو یہ تیسرا میں نے قاصد بھیجا تھا کہ آپ کو نہیں ملے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ تو آج کل یہ تینوں چیزیں تو بچوں میں بھی عام ہیں، آپ اگر دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے بچے میں بھی آپ اس کے بال دیکھیں گے سفید ہو رہے ہیں، اور کتنی تکلیفیں بچوں کو بھی ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں تو خیر کہ میں نے کتنے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ بچپن سے ہی ان کو شوگر ہے، کسی کی شوگر لو ہو رہی ہے، کسی کی شوگر ہائی ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں دیکھیے پھر کیسے کوئی مطمئن ہو سکتا ہے اس دنیا کی زندگی سے، اتنی دکھوں اتنی پریشانیوں والی زندگی گزار کر بھی آگے کچھ نہ ملے، اور وہ اللہ کی ان آیات کی ان نشانیوں کا کوئی غافل ہو جائے تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اولئک، ان کا بدلہ کیا ہے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جن کا ٹھکانہ ہم نے جہنم کیا ہے، اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو وہ کر کے آگے بھیجتے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے یہاں پر بھی اللہ کے ایک دیکھیے قدرت والا ہے نا، سب سے بڑا قدرت والا، سب سے ایک کہہ سکتے ہیں اتھارٹی والا، اور ایکسٹریم لیول تک جو اتھارٹی اس کے پاس ہے، اور پھر بھی اس کا وہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زبان میں اگر یہ کہیں کہ ہم عاجز ہیں، تو اللہ تو عاجز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا دیکھیں کہ وہ کہہ رہے کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ لوگ خود ہی اپنے دشمن ہو، خود ہی کر رہے ہو، جو کچھ بھی کیا آپ لوگوں نے خود کیا، یہ میں نے نہیں کیا۔ تو یہ پہلا گروہ، یہ پہلے گروہ کی بات ہو رہی ہے ہماری 2 آیات میں سے، یہ پہلے گروہ کی، تو ہم یہاں پر رک کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم میں، ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس گروہ میں شامل نہ فرمائے، بلکہ ہم جو دوسرے گروہ میں پڑھنے والے ہیں، دوسرے گروہ کے بارے میں، اللہ ہمیں ایسے گروہ میں شامل فرمائے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل، صرف نکال کرنا کافی نہیں ہے کہ بعد نیک کام کرنا، وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایمان لانا پھر اس کے بعد اچھے کام کرنا۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو غیر مسلم جو ہیں وہ بھی چیریٹی کے کتنے کام کرتے ہیں، بلکہ سوشل ورک آپ کو دیکھیے کہ وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور میرا جہاں تک ماننا ہے، اپنی ناقص رائے میری یہ ہے کہ اسلام کی جو بہت خوبصورت چیزیں ہیں وہ انہوں نے لے لی ہیں، بلکہ ہم نے خود ان کو دے دی، اور ہم نے ان کی جو برائیاں ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں نا، انہوں نے ایک غلط کام کیے، اور ایک ہی غلط کام پہ ان کو ایسی سزا ملی کہ دوبارہ وہ زندہ ہی نہیں رہے، دوبارہ کوئی ایسا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اتنی ڈھیل مل گئی ہے کہ وہ اپنی رسی بالکل دراز سمجھ بیٹھے ہیں، اور وہ اسی دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔
تو اگر جو ایمان لائے گا، پہلی شرط ہی یہی ہے کہ ایمان لانا، اور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لانا، اور پھر سارے انبیاء پر، سارے فرشتوں پر، ساری کتابوں پر، آخرت پر، ان سب چیزوں پر، اور سب سے خاص بات اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف ہونے پر ایمان لانا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور یہ جو شرک خفی ہے نا، چھپا ہوا شرک ہے، یہ آج کل بہت مسلمان اس چیز کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ گھائل ہو چکے ہیں، اس کے قائل ہو چکے ہیں، وہ اسی کو ہی مانتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں نا، یہ تو ایک نارمل سی بات ہو گئی، آپ کو طبیعت خراب ہے کیا ہوا، تو وہ میں نے یہ چیز کھا لی تھی اس وجہ سے ہو گئی۔ جواب یہ بنتا تھا کہ اللہ نے اس چیز میں میرے لیے شفا نہیں رکھی تھی، یا اللہ کی مرضی تھی کہ میں بیمار ہو جاؤں، اور اللہ ہی چاہے گا تو مجھے شفا دے دے گا۔ لیکن ہمارے یہ اتنی عام ہو گئی ہے بات کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ یہ تو میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں نا، آپ کسی کو دیکھیں، کسی کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے تو حالانکہ یہ تو درجات بلند کرنے کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے آج تک نہ کوئی تکلیف پہنچی، نہ میں کوئی آزمائش ہوئی، نہ مجھے کوئی دکھ ہوا، میں بالکل خوش باش، میں ہمیشہ ایسے رہا ہوں، تو میں اتنا خوش قسمت ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر یوں نہ کہو کہ تم خوش قسمت ہو، بلکہ یوں کہو کہ تم بہت بدقسمت ہو، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں بھلا دیا۔ اللہ کی پناہ، جو تکلیفیں، مصیبتیں اگر کوئی آتی ہیں نا تو وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں مسلمان کی۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان جو معمولی سی کانٹا بھی چبھے نا تو وہ بھی اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں یہ بچپن سے بتایا گیا کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ اگر اپنے کوئی چیز ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ ہے، اپنا کچھ بھی ہے، آپ اپنی بیگ کی ایک پاکٹ میں ڈالتے ہیں اور آپ غلطی سے بھول کے آپ نے دوسری پاکٹ میں ڈال دیا، اور اتنی دیر میں جو آپ پریشانی ہے کہ میں نے کہاں پہ رکھ دیا اور وہ ڈھونڈنا شروع کیا، اتنی دیر میں آپ کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایمان لانا، اس کے بعد نیک کام کرنا، اور اللہ کی جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرنا، یہ جو ہے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور یہ ایمان کی کاملیت کا سبب بنتا ہے۔ تو پھر ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ ہم نے پہلے تو گروہ کا پڑھ لیا کہ ان کا بدلہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ نار ہے، کہ وہ اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتے رہے تھے۔ تو یہاں پر ان کا بدلہ کیا ہے؟ یہاں پر یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت انہیں ہدایت دے گا، ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جو ان کو جنت کے باغات ملیں گے، نعمت والے باغات ملیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اتنا خوبصورت ان کے لیے وہ ہوگا۔ اور آپس میں جب وہ ان کی دعا ہوگی نا، ان کے منہ سے جب وہ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں، تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا، کوئی کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتا۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی، اس کی خوبیاں ایسی ہیں۔ تو پھر اس کا ہے کہ جب وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے نا تو پھر وہ آپس میں جب وہ دعا کریں گے کہ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور آپس میں جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو پھر ان کا کلام کیا ہوگا؟ جب بات کی شروعات کریں گے تو وہ کہیں گے السلام علیکم۔ اور یہ دیکھیے قرآن پاک ہمیں یہاں پر یہ چیز سکھا رہا ہے کہ ہم آپس میں جب بات شروع کریں تو بات شروع کرنے کا ہیلو، ہائے، یا یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی جا رہی۔ میں شروع میں وہی بات کی کہ ہم لوگوں نے جتنی ہمارے دین کی اچھی چیزیں تھیں وہ ہم نے خود دے دیں دوسروں کو، اور دوسروں کی بری باتیں جو ہے نا وہ ساری ہم نے سیکھ لیں، اور ہم بہت ماڈرن سمجھتے ہیں کہ فون اٹینڈ کرتے ہی ہم کسی کو کہیں ہائے، ہیلو، یا اس طریقے سے ہم لوگ اگر اس طریقے سے بات کریں تو، جبکہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے یہاں سے بات ہی ایک دوسرے کو دعا دینے سے کر دی کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں کہ سلام کرنے کا بھی طریقہ جو درست ایک ہوتی ہے تفسیر قرآن کی، تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہی، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کا جواب بڑھ کر دو، ایک دوسرے سے بہترین جواب دو، سلام کرو بہترین دعا کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کا جواباً کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور کتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ دیکھیے بات کمپلیٹ ہو گئی کتنی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ، خود بخود دل میں نرمی آ گئی کہ کسی نے کتنی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ مجھے کہا۔ یہ تو بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس باتوں سے چڑھتے ہیں۔ میں خود بھی الحمدللہ یہ ایک مستقل عادت ہے کہ جب بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹتی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ایسا ہے کہ ایک درخت کی اوٹ سے بھی آئے گا تو سلام کرے گا، اتنی سی دیر کے لیے بھی تو وہ ایک دوسرے پر سلام بھیجے گا۔ تو اتنے بدقسمت ہیں، اللہ ان کو خوش قسمت بنائے کہ میرے خود جاننے والے اتنے ہیں کہ جب میں ان کو یہ پورا سلام کرتی ہوں تو پہلے تو بہت ہنستے ہیں، بہت جیسے مذاق اڑانے کے طور پر، اور بعض تو مجھے منہ پہ ٹوک دیتے ہیں کہ ہم پہلے بے وقوفوں کی طرح آپ لوگوں کا اتنا لمبا سلام سنتے رہیں، ہمیں ایسا بے وقوف سمجھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہدایت سے نوازے انہیں بھی ہمیں بھی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں نا، ہمیں یہ چیز سکھائی نہیں گئی، ہمیں یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ تب بھی ہمارا ہی قصور آتا ہے جو ہم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تب بھی ہمارا ہی قصور آتا ہے۔ یہ میں ان کی شکایت یا ان کی برائی یا اس طریقے سے نہیں کر رہی، یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، ان کے لیے دعا کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت سے نوازے، اللہ ہمیں بھی ہدایت سے نوازے۔ اور پھر یہ آخری بات تو یہ سلام کے ساتھ شروعات ہو گئی، اور جب وہ بات کر چکیں گے آپس میں تو پھر آخری ان کی جو کلام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت خصوصاً بیماروں کو خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پڑھنے پڑھانے میں ہی ہماری زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔